پیر کو جب پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کی تدفین ہوئی تو اسی روز ان کے مبینہ قاتل کو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق اس پر پھول نچھاور کیے گئے۔ یہی نہیں، پاکستانی معاشرے کا ایک طبقہ مبینہ قاتل کو اسلام کا ہیرو قرار دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ قاتل کے بقول جس وجہ سے گورنر کو قتل کیا گیا اس پر بھی ابھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک گزشتہ روز اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ سلمان تاثیر نے پیغمبر اسلام کے خلاف گستاخی کی تھی یا نہیں، اس کا ابھی تعین نہیں ہوا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے امریکی ادارے ہیومن رائٹس فرسٹ کے ٹیڈ اسٹینکی کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس متنازع قانون میں ترامیم اور بھی ضروری ہو گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ لوگ مذہبی آزادیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس وقت کے بعد ظاہر ہے یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، مگر ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ اب اس بارے میں آواز بلند کرنا اور بھی زیادہ اہم ہے۔ عالمی برادری کو ایسے طریقے تلاش کرنا ہوں گے کہ وہ پاکستان میں مذہبی آزادی کے حق اور توہین رسالت کے قانون میں ترامیم کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی حمایت کر سکیں۔ ویسے بھی یہ وہ ترامیم ہیں جن پر صدر پرویز مشرف اور مسلم لیگ کی حکومت کے ادوار میں کام ہوا تھا۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق سلمان تاثیر نے توہین رسالت قانون میں پائی جانے والی متنازع شقوں میں ترامیم کی حمایت کرتے ہوئے اسے کالا قانون قرار دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں سیاسی اور سماجی معاملات کو مذہبی رنگ دینے کا رواج عام اور اختلافی نقطہ نظر کو سننے اور برداشت کرنے کا عنصر ختم ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر مارون وائن کہتے ہیں کہ ایسی فضا میں معاشرے کے آزاد خیال سوچ رکھنے والے طبقے اور عوامی شخصیات پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ People who stand up for religious freedom. بدقسمتی سے اس واقعے سے ایک ایسا پیغام دنیا کو جا رہا ہے جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے جیسا کہ گورنر تاثیر نے کیا، انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں شاید بہت سی آزاد خیال اور حوصلہ مند لوگ خاموش ہو جائیں گے اور بہت سے سیاسی رہنما دباؤ میں آئیں گے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی اور تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان ایسے مسئلے ہیں جن میں امریکہ یا کوئی اور بیرونی طاقت پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، بلکہ پاکستانی قوم کو اس حل کے لیے خود ہی سوچنا ہوگا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA۔